جی پیر صاحب دعا کرنا تو وہ سامنے سے کہتے ہیں جی کتنے والی. یہ نورانی چہرہ ان کے علم کی وجہ سے یا ان کے ولی اللہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ کھا کے ہوتا ہے. اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں, یہ خود عمل نہیں کرتے, یہ صرف ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کو کیش کرتے ہیں. تو جہاں پہ کسٹمر آ جاتا ہے وہاں پہ بزنس ہو گیا, تو جہاں پہ بزنس ہو گیا وہاں پہ اسلام نہیں ہے, اور جہاں پہ اسلام نہیں ہے وہاں پہ عالم سو ہے. اچھل اچھل کی تقریریں کریں گے, گلا پھاڑ کے بھی اس کے ساتھ بولیں گے. ایک بات کسی کو سمجھانی ہے اس کے لیے گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بات کسی کو سمجھانی ہے اس کے لیے جمپیں مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جتنا بڑا جمپ اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا عالم وہ ثابت ہوتے ہیں. اسلام کو استعمال کرنے والے یہ وہی عالم سو کے اندر آ جاتے ہیں, نعت خواں بھی, جن کا ٹارگٹ پیسہ ہوتا ہے یہ آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. السلام علیکم خواتین و حضرات, الطاف شاہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر. دیکھیں میں کوئی شیعہ سنی وہابی یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوں. میں ایک سادہ مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اسی کوشش کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ان کو بھی سیدھے رستے پہ لے کے آ جاؤں. میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی بالکل نہیں ہے. مجھے صرف ان لوگوں پہ اعتراض ہے جو کہ اسلام کا ناجائز فائدہ یا اپنی داڑھیوں کے اور اپنے علم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں. یہ صرف میں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ خود بھی اپنے ارد گرد اگر دیکھیں یا پھر اپنے گربان کے اندر جھانک کے دیکھ لیں تو آپ کو بھی نظر آئے گا کہ ہاں جی ہم لوگ بھی ذاتی طور پہ ان غلطیوں کو ہر روز کر رہے ہیں. کچھ عالم سو اور پیر حضرات جو یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ میں ان کی روزی روٹی کے پیچھے پڑ گیا ہوں, تو آپ لوگ فکر نہ کریں, کیونکہ ہماری قوم بڑی دیر سے سوئی ہوئی ہے اور یہ سوئی ہی رہے گی. ان کو جگانا مشکل ہی نہیں, آلموسٹ ناممکن ہے, لیکن میری کوشش ان دوسرے مسلمانوں کی طرح جاری رہے گی کہ ہم لوگ اپنی سوئی ہوئی قوم کے شعور کو جگانے کی کوشش کرتے رہیں. دیکھیں میں اس سے پہلے بھی ایک عرض کر چکا ہوں, اس سے پہلے بھی ایک دو ویڈیو بنی ہوئی ہیں اسی مسئلے پہ جو ہے جعلی پیروں پہ اور اس کے علاوہ علماء سو پہ. تو یہ مسئلہ ہمارے اندر بہت زیادہ عام چل رہا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, اگر کوئی پیر, اگر کوئی جعلی علماء کوئی بھی ہوں, اگر وہ پیسے کے لیے اور عزت بنانے کے لیے دنیا میں اور اس کے علاوہ اپنی پراپرٹیاں بنانے کے لیے یہ علم کا استعمال کرتے ہیں اور ہماری عوام کو بیوقوف بنانے میں بالکل کامیاب ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ سوئی ہے, ان کو جگانے والا کوئی نہیں ہے. تو ایسے علماء, ایسے پیروں سے بچنا چاہیے. میں اس پہ اور بھی ویڈیو بناتا رہوں گا کیونکہ میں اس چیز کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے اس چیز کو بڑی قربت سے دیکھا ہوا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں اور دیکھیں اپنے ارد گرد کہ کون اصلی ہے, کون نقلی ہے, کون جعلی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں تو کہتا ہی رہوں گا. ایک اور اس میں مثال شامل کروں گا کہ علماء سو یا ایسے جعلی پیر حضرات, یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کو نعتیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں, نعت رسول مقبول, یا یہ حمد کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ یہ تبلیغ کرتے ہیں. تبلیغ کس کو کہہ رہا ہوں میں, تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں اسلام کے لیے, اور لوگ بڑی بڑی دور سے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ حاجی صاحب یا آپ عالم صاحب ہمارے پاس آئیں اور اپنی وہاں سپیچ دیں اسلام کے بارے میں. تو ان کے پیسے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی دور جائیں گے تو اتنے پیسے, 20,000 30,000 50,000 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ. اسی طرح نعت والے حضرات جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. بہت سارے نعت والے حضرات میں جانتا ہوں کہ وہ نعت پڑھنے جاتے ہیں, ان کا ٹارگٹ پیسے کا ہوتا ہے. کوئی ایک بندہ ہو تو میں بتاؤں, بہت سارے ہیں جو کہ نعت پڑھنے گئے ہیں, بہت اچھی نعت پڑھیں گے کیونکہ ان کا پروفیشن ہے. وہ پروفیشن ان کا جو ہے وہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے اور ان کو بڑی اس چیز میں کاریگری آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو لمبا بھی کرنا ہے. پیسے زیادہ آ رہے ہیں تو اس کو لمبا کر دیا نعت کو, کوئی اور شعر اس کے اندر ڈال دیا سیم رگی میں, یا جیسے بھی اس کو یہ بہتر جانتے ہیں یہ لوگ, میں اس کو زیادہ نہیں جانتا. لیکن مجھے ان چیزوں پہ اعتراض ہے کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف میں نعت پڑھتا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس تعریف کو یا اس تعریف کے بیان کرنے کے اندر اس کا پیسہ انوالو ہو جاتا ہے, یعنی اس کا ٹارگٹ پیسہ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سے پیسے ملیں گے, ویلیں ملیں گی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں,
تو یہ بڑی بری بات نظر آتی ہے کہ یہ بیسیکلی اسلام کو استعمال کرنے والے یہ وہی عالم سو کے اندر آ جاتے ہیں، نعت خواں بھی، جن کا ٹارگٹ پیسہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جو عالم، جو پڑھے لکھے، جنہوں نے اپنے پیسے رکھے ہوتے ہیں، اپنے ایک اس کا ریٹ رکھا ہوتا ہے، اس ریٹ کو کوئی نہ اگر اچیو کرے، ان کی اور ڈیمانڈس بھی ہوتی ہیں کہ جیسے مجھے اے سی والی گاڑی آ کے لے کے جائے اور وہی چھوڑ کے جائے، مجھے یہ والا کھانا چاہیے وہاں پہ، اور مجھے اتنے پیسے چاہیے، یہ میری پرائس ہے. تو یہ سودے بازی ہوتی ہے. یہاں پہ بڑی دکھ والی بات ہے. اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں. ایک طرف سے دنیا آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو نہیں پتا کہ انتظامیہ نے ان پیروں کو یا ان علماء کو کتنے پیسے پے کیے ہوئے. انتظامیہ پتا ہوتا ہے. اگر کوئی مسجد والے یا کوئی مدرسے والے دور کہیں پہ ایسے مشہور علماء کو لے کے جائے تو افسوس والی بات یہ ہے کہ ان کے جو پیسے لگے ہوئے تو وہ پیسوں کے لیے گیا نا وہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے یا اسلام کے لیے تو نہیں گیا. ان کی تقریروں میں ان کی بڑی زبردست قسم کی تیاری یہ لوگ کرتے ہیں، بڑی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن یہ خود عمل نہیں کرتے. یہ صرف ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کو کیش کرتے ہیں پیسوں کے لیے. اور ان کی فیم ہونے کا اور ان کے مرید آگے بنانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ یہ اچھل کی تقریریں کریں گے اور اس کے علاوہ بڑا گلا پھاڑ کے بھی اس کے ساتھ بولیں گے یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. ایک بات کسی کو سمجھانی ہے اس کے لیے گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بات کسی کو سمجھانی ہے اس کے لیے جمپیں مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بڑے پیار سے بات کریں اور پبلک کو بڑے آرام سے سمجھ آ سکتی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو. اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا آپ کے ویورز میں سے یا آپ کے دیکھنے والوں میں سے، ان کے سامنے آپ بھلے جتنا مرضی جمپ لگا لیں، آپ جتنا مرضی گلا پھاڑ لیں، اسے نہیں سمجھنا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سٹائل ہوتا ہے ان کا کہ بڑا زور زور سے بڑا یہ ہاتھ ہلائے، بڑے اونچے اونچے اور جمپیں لگائی پتنی اپنی سیٹ سے اٹھ کے. تو یہ ان کا سٹائل ہے. جتنا بڑا جمپ اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم وہ ثابت ہوتے ہیں. اسی کے برعکس اگر کوئی اصلی پیر، اصلی عالم، کوئی اصلی تبلیغ کرنے والا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا. اگر اس کے پاس کوئی آتا ہے کہ جی ہمارے پاس آ کے کچھ اسپیچ دیں اسلام کے بارے میں، لوگوں کو مسلمان بنائے یا بنے ہوئے مسلمان یا بائے برتھ مسلمانوں کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں، ان کو کوئی اسلامک واقعات سنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، تو وہ بڑے شوق سے جائیں گے. جو اصلی ہوں گے وہ ان چیزوں کو ترجیح دیں گے کہ اپنا نالج دیں، نہ کہ وہ اس چیز پہ ریسرچ کرتے ہوں گے کہ میں پیسے بنا رہا ہوں اور میری تقریر جو ہے وہ سب سے منفرد ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ان کو فیوچر میں بھی اور بھی کسٹمر ملے. تو جہاں پہ کسٹمر آ جاتا ہے وہاں پہ بزنس ہو گیا. تو جہاں پہ بزنس ہو گیا وہاں پہ اسلام نہیں ہے، اور جہاں پہ اسلام نہیں ہے وہاں پہ عالم سود ہے. سیدھی سی بات، سیدھی سی کیلکولیشن. سم ٹائمز آپ لوگ اس چیز سے بھی دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ جی یہ پیر صاحب یا یہ عالم صاحب، یہ بڑے گلابی رنگت ہے ان کے چہرے کی، بڑا نورانی چہرہ ہے. یہ نورانی چہرہ ان کے علم کی وجہ سے یا ان کے ولی اللہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ کھا کھا کے ہوتا ہے. یہ ادھر سے فری مل گیا، ادھر سے فری مل گیا، یا جہاں سے ان کو پیسے آئے ہوئے ہیں یہ تقریریں کر کے، یہ نعتیں پڑھ پڑھ کے، ان میں سے یہ کھا کھا کے یہ موٹے بھی ہو جاتے ہیں، یہ گلابی بھی ہو جاتے ہیں، یہ پنک بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ نور نہیں ہے. یہ جسم کا وہ حصہ، یعنی ان کے اندر بلڈ بن رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے. بلڈ تو بلڈ ہی ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جسم کے اندر جائے گی وہ اپنا اثر دکھائے گی. وہ اگر زہر کوئی کھاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بندہ مر جاتا ہے. اگر کوئی صحت مند چیز کھائے گا جیسے سیب وغیرہ، فروٹ کھائے گا، روٹی اچھی کھائے گا، سالن اچھا کھائے گا، گوشت کھائے گا، تو ظاہری بات ہے وہ گلابی ہی ہو جائے گا. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بڑا اچھا پیر اور بڑے اچھے تگڑے جسم کا مالک اور خوبصورت، تو اس کے چہرے پہ جو نور ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ اسلامی نور ہے یا مذہبی نور ہے یا دینی نور ہے. وہ اس کے اندر جو گیا ہوا ہے، جو اس نے کھایا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر رنگت اس کی پنک ہو جاتی ہے یا گلابی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہوئی ہیں، یہ بھی کر رہا ہوں. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ کریں گے بھی، کچھ نئے لوگ بھی کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی پہ ڈائریکٹلی الزام لگایا یا کسی جاننے والے پہ الزام لگایا. اور بھائی جان آپ یہ میرے ہاتھ چنے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھو صرف دنیا میں آپ ہی ایک پیر یا آپ ہی ایک عالم نہیں ہو. بہت سارے ہیں جو غلط کام بھی کرتے ہیں اور جو ٹھیک بھی کام کرتے ہیں. ان کا دکھنے میں شعبہ یا دکھنے میں یہ سارا پروفیشن یہ سیم ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر نیت خراب ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نیت صحیح ہوتی ہے. تو میں عالم سو یا ایسے غلط قسم کے پیروں کو میں یہ عرض کر رہا ہوں
ان کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بھائی جان پلیز اپنی عقل کے ناخن لو اور یہ بزنس کو چھوڑ دو، کوئی اور بزنس کر لو، دنیا میں بہت سارے بزنس ہیں، اور یہ دین کے اوپر سے، یہ دین کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنی جعلی عزت، جعلی رتبہ بنانے کی بجائے اصلی طریقے سے پیسے کمائیں، وہ زیادہ اچھا ہے رادر دین کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، اسلام کا نام لیں، نعتیں پڑھیں اور اس کے اندر ٹارگٹ آپ کا ہو پیسے کتنے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریر کے آپ نے پیسے رکھے ہو، تو آپ کس چیز کی آپ مولوی ہیں، کس چیز کے آپ پیر ہیں، یا کس چیز کے آپ عالم ہیں؟ اپنے گریبان کے اندر اگر جھانکیں تو آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ واقعی جو میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، اس کی گارنٹی ہے، مجھے پتہ ہے. آتا ہے تو آئے، میں غلط کو غلط ہی کہوں گا، بھلے وہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، بھلے وہ میرا جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا. یہ چیزیں بہت عام ہیں دنیا کے اندر. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ دنیا کے کونوں کونوں میں پھیل جاتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ہماری یہ عوام، ہماری یہ قوم انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے، یہ امریکہ میں بھی ہیں، یہ کینیڈا میں بھی ہیں، یہ یو کے اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہے. تو یہ وہاں پہ بھی جا کے اپنا پروفیشن یا اپنا کام جاری رکھتے ہیں، وہاں پہ بھی نئے نئے مرید بنیں گے. ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. میں نے پچھلی ایک اور ویڈیو میں ایک عرض کیا تھا کہ میں نے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے دوستوں سے شروع کیا، اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا. کیوں نہ شروع کروں؟ جیسے میں نے پچھلی بار ایک عرض کی تھی کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، دیٹ مینس کہ گھر سے شروع کیا جائے. کوئی بھی اپنے صدقہ خیرات، کوئی بھی ایسا نیک کام کرنا تو گھر سے شروع کر سکتے ہیں، اسلام میں اس کی پرمیشن ہے. تو کیوں نہ گھر سے شروع کیا جائے؟ اگر کوئی میرا رشتہ دار ان چیزوں میں انوالو ہے تو وائی ناٹ، میں ان کو روکنے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ ان کو روکنا کا میرا سب سے پہلا فرض ہے. اور مجھے غلط لگے گا، میں بولوں گا، میں نہیں رکوں گا. مجھے کوئی دھمکی دے، مجھے کوئی منع کرے، مجھے کوئی اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری بالکل نیت صاف ہے. انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میری یہ باتیں سن کے کچھ لوگ، کچھ میرے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کچھ میرے قریبی یار دوست اپنے آپ پہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ شاید میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں بڑے آرام سے. وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، میرا جو پوائنٹ ہے بات کرنے کا وہ کیا ہے. اگر ان کو اپنے اندر نظر آتی ہے ایسی چیز تو اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں. بلکہ ان میں تو ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ صرف ایک جوک کی بات ہے، کہ کسی ایسے پیر سے بھی بات کریں کہ جی پیر صاحب دعا کرنا، تو وہ سامنے سے کہتے ہیں جی کتنے والی. تو یہ بھی ایک فرق ہے، مذاق میں کہیں، کیسے بھی کہیں، یا ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے گدی کے نیچے، چلو جی وہ گدی ہے اس کے نیچے جو مرضی ڈال جاؤ، تو لوگ obviously بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے. ایک اور چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی، آپ میں سے کچھ لوگ میری بات کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ جو لوگ مسجد کے اندر جو ان کا بہت زیادہ آنا جانا ہو، مدرسے کے اندر بہت زیادہ آنا جانا ہو، یا کہ وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہو، تو یقین کر لیں ان لوگوں کا خدا سے ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. ان کے دلوں میں ایسا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. سمپل سی بات ہے، اگر میں مسجد میں کم جانے والا بندہ ہوں، میں اگر مسجد میں جاؤں گا تو وہاں پہ میرے اندر ایک خدا کا خوف آئے گا کہ میں خدا کے گھر پہ، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ موجود ہوں، اور وہاں پہ مجھے بڑی تمیز کے اندر رہ کے کوئی غلط بات نہیں کرنی، کوئی غلط بات سوچنی نہیں، کوئی گندی بات، کوئی گالی، کوئی ایسی چیز نہیں یوز کرنی. لیکن جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کی حدود میں، جو مسجد کی حدود کے اندر جو سو رہے ہوتے ہیں، جن کا اپنا وہ مقام ہوتا ہے، وہ وہاں پہ دنیا داری کی باتیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں گالیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں ہر طرح کی چغلی، غیبت، ہر چیز موجود ہوتی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتا ہے اس کو موسٹ لائکلی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا ہے. ان کو، انہوں نے پتہ نہیں کیوں ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. ایک عام بندے کی نسبت میری اپنی رائے ہے کہ یہ وہی مثال ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. آپ نے سنا ہوگا اگر گھر کے اندر مرغی ہے تو وہ دال برابر لگتی، باہر سے ہم لوگ جو مرضی کھائیں وہ زیادہ اچھا، زیادہ بہترین لگتا ہے، لیکن گھر کے اندر کی یہ بات ہوتی ہے. تو اسی طرح میں اس مثال پہ جوڑ رہا ہوں، جو خدا کے گھر پہ رہ رہا ہے اس کو خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. آپ سب لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ
اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے, اس پہ کمنٹ کریں, کچھ بھی کمنٹ کریں آپ اگر میری بات ٹھیک لگتی ہے, یا آپ لوگ اپنے ایریا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت زیادہ عام پائے جاتے ہیں, جعلی پیر پراڑیے یہ سارا کچھ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری بات ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کو واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا ادر سوشل میڈیا میں آپ شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ یہ پیغام پہنچے, لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی ہم لوگ کوشش کریں, ان کو جگانے کی کوشش کریں. اور یہ ہر کسی کا فرض بنتا ہے کہ اسلام کی جو کالی بھیڑیں ہیں ان لوگوں کو نکالیں باہر, ان لوگوں کو سزا دلوائیں, یا ان لوگوں کا ہم لوگ ان کا پروفیشن یہ والا ختم کروا دیں, کیونکہ یہ پروفیشن نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ہم لوگ ان لوگوں کو پہچانیں, ایک دوسرے کی مدد کریں اور ان کو بھی گناہ گار ہونے سے بچائیں. یہ ہمارے سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو آج کا پیغام اتنا ہی تھا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.